رہے، اس طرف اشارہ ہے کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، یعنی آپ آخری نبی ہیں، تو آپ ہی کی ذات قابل لائق اتباع ہے، کیونکہ خاتم النبیین آپ ہیں۔ اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر، آپ کی ذات گرامی کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کی اتباع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لہٰذا اتباع کس کی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لہٰذا نبی اکرم کی زبان سے نکلی ہوئے بات کو آمنا و صدقنا کہا جائے گا۔ رسول اللہ کی بات کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا ہے، اس پر ہمارے بزرگ نے کیا کہا ہے، اس پر اس کے بزرگ نے کیا کہا ہے۔ نبی کی بات کو پرکھا جاتا ہے بزرگوں کی کسوٹی پر، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگوں کی بات کو رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ کی کسوٹی پر، جرجیز کی بات کو رکھنا چاہیے رسول اللہ کی کسوٹی پر، سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی بات کو رکھنا چاہیے نبی اکرم کی کسوٹی پر۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو چیز نکلی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر ہم چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم چیلنج کریں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے میرے نبی، اے میرے رسول محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری دینے والے وہ ہیں، اچھے عمل کرنے پر جنت کی بشارت دینے والے وہ ہیں، اور برے کام کرنے پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے وہ ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے وہ ہیں اور ڈرانے والے وہ ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکات، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ان تمام چیزوں میں قابل اتباع بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہو سکتی ہے، کسی دوسری کوئی دوسری نہیں۔ جرجیز صاحب نبی اکرم کی بات بتا تو سکتے ہیں، ربانی صاحب بتا تو سکتے ہیں، عبد الجبار عمری صاحب بتا تو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، قابل اتباع اور اتباع کے لائق اگر کوئی شخصیت اور کوئی ذات رہے گی تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہے گی۔ ایک اور ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم پر ایسا اعتبار جتایا ہے، اتنا بھروسہ جتایا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ما آتاکم اللہ فخذوہ، اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، لیکن اس نے یہ نہ کہہ کر کیا کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول اللہ تمہیں جن باتوں سے اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار کہ رسول تمہیں جو دے، لفظ ما پر غور کرو، ما آتاکم الرسول، اور رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، ما آتاکم محمد نہیں کہا، ما آتاکم الرسول محمد الرسول اللہ، من حیث الرسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور من حیث الرسول وہ جن باتوں سے تمہیں روکیں
اس سے رک جاؤ. اتنا اعتبار، اتنا بھروسہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز تمہیں دے ہی نہیں سکتے ہیں جو ان کی اپنی طرف سے ہو. وہ تمہیں وہی دیں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے، جو ہم انہیں بتائیں گے وہی بات وہ تمہیں آپ کو دیں گے. اس لیے جو کچھ بھی وہ تمہیں دیں، من حیث الرسول، من حیث البشر نہیں، من حیث الرسول. ورنہ مسلم شریف کی وہ روایت بھی آپ اٹھا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یعبرون النخل. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے حالات یہ تھے کہ مدینے کے لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے، جب کھجور کو دفن کرتے تھے، بوتے تھے کھجور کے پودے کو، تو وہ اپنے تخیل میں، اپنے خیالات میں وہ نر و مادہ بنا لیا کرتے تھے. یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا ہے. جیسے مرد اور عورت کے ملن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے اندر یہ ایک رسم تھی کہ وہ نر کھجور کے گابے، یہ نر ہے یہ مادہ، نر کھجور کے گابے کو اور مادہ کھجور کے گابے کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر زمین میں بوتے تھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی، ایسا کرنے سے کھجوریں بکثرت پیدا ہوں گی. تو ان کی اس عادت کو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کننا نصنعہ، اے اللہ کے رسول ہم تو اسی طریقے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم تو یہ نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کے گابے کو ملا کر زمین میں بوتے ہیں، اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا لو لم تفعلوه لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی، فترکوہ، انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا چلو مان جاتے، نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سال ایسے ہی بس بوتے چلے گئے، نہ نر بنایا نہ مادہ بنایا، اور ایسے ہی بوتے چلے گئے، نبی اکرم کے کہنے پر چھوڑ دیا. فنقصت، اسی سال کھجوروں میں نقصان ہو گیا. جب نر و مادہ گابھا جب دونوں ملا کر بوتے تھے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو فنقصت، اسی سال کھجور کم پیدا ہوئے. کہا اللہ کے رسول یہ دیکھو کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سنیے، جب امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بھی، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، جب میں تمہیں من حیث الرسول کوئی بات کرنے کے لیے کہوں، جب میں تمہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، عبادت کا کوئی مسئلہ من حیث الرسول جب میں تمہیں بتاؤں فخذوہ، تم میری بات کو مان لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور جب میں تمہارے دنیا کے بارے میں، تمہارے معاملات کے بارے میں اگر میں کچھ کہوں تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی ایک انسان ہوں. یعنی میری بات لی بھی جا سکتی ہے اور میری بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یعنی تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی پھر کرتے رہو. جب میں تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں تو تمہیں وہ لینا ہوگا، وہ ہر حال میں تمہیں ماننا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں محمد الرسول اللہ من حیث الرسول تمہیں جو بات دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے تم رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے پیارے حبیب اپنی طرف سے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. اس نے دنیا والوں کے سامنے گارنٹی دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا والوں سنو، ما ینطق عن الہوی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول تمہیں جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کرو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے. ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ کچھ نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بات بولتا ہے جس کے بولنے کی وحی کی جاتی ہے، جو بولنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے قابل اتباع ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. جرجیت صاحب اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں، علماء اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، بزرگ اپنی طرف سے بول سکتے ہیں کہ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتی ہے. وہ وہی بولتی ہے جو اس کو بولنے کا
حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور گارنٹی دی ہے، لوگوں سنو، اگر اپنی طرف سے اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو جانتے ہو ہم اس رسول کا کیا کریں گے؟ کون گارنٹی لے گا؟ آج کے بزرگوں کی اور آج کے ملا مولویوں کی گارنٹی کون لے گا جو اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی گارنٹی تو عرش والے نے لے لی اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے بھی اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات کہہ دی، اگر میرا رسول بھی تمہیں اپنی طرف سے کچھ دے دے، اگر من مانی طریقے سے اگر کچھ بول دے، اگر میرے حکم کے بغیر تمہیں کچھ دے دے، تو سنو یہ میری ذمہ داری ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے ہم جیسے ملا مولویوں کی اور آج کے ان لوگوں کی جن کو قابل اتباع سمجھا جاتا ہے، ان کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ ان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے؟ آمنا و صدقنا، کون ہے ایسا جو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہمیں میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا، اور اگر دے دے، اگر اپنی طرف سے کچھ بول دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے نبی کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے، ہم اس رسول کی بھی شہرک کاٹ ڈالیں گے، یعنی ہم اپنے رب نبی کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے۔ یعنی اتنی ہمت اس کے اندر نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں۔ آج کتنے بڑے کلیجے ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، اور جو باتیں شریعت میں ہے ہی نہیں، میرے بھائیوں، ان کو آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور دین سمجھ کر اس پر عمل ہو رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع اس لیے ہیں کیونکہ ان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ جرجیز اور جرجیز جیسے سینکڑوں علماء اور مولوی اور 50 بزرگ اور پیر ولی امام محدث، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گارنٹی جس کی گارنٹی کسی نے لی ہو۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن دارمی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا اور دوسرا فرشتہ زمین پر آیا۔ نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی رسول ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم، ہاں یہ وہی نبی ہے۔ تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے کو حکم دیا، اس نبی کو، اس رسول کو تولو، وزن تو بھی اس کو تولو، ایک شخص کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ اس کی امت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس آدمی کے ساتھ تولا گیا فَوَزِنْتُ بِهِ فَرَجَحْتُهُ، جب مجھے اس آدمی کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ رکھ کر تولا گیا اور ترازو اٹھائی گئی تو میں اس سے وزنی تھا، میرا وزن اس سے زیادہ تھا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا، وہ نہیں کیا کہا کہ اس کو تولو، اس کو تولو 10 آدمیوں کے ساتھ، اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ، تولو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک طرف میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، فَوَزِنْتُ بِهِمْ، مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فَرَجَحْتُهُمْ، اور ترازو جب اٹھائی گئی تو میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ وزنی تھا، میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ بھاری تھا، میرا وزن ان 10 لوگوں میں سب سے زیادہ تھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زِنْهُ بِمِئَةٍ، اس شخص کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولو۔ امام کائنات نے فرمایا
اللہ کے نبی نے فرمایا 100 آدمیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پر الگ رکھا گیا. فَوَزِنْتُ بِهِمْ جب مجھے ان کے ساتھ تولا گیا فَرَجَحْتُهُمْ تو میں 100 سے زیادہ بھاری بیٹھا, میں 100 سے زیادہ وزنی بیٹھا. اوپر والے فرشتے نے حکم دیا نیچے والے فرشتے کو زِنْهُ بِأَلْفٍ اس آدمی کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو. جب 1000 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے سائیڈ میں رکھا گیا اور ترازو اٹھائی گئی, اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 1000 کا پلڑا اتنا ہلکا تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان. وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی ہلکی چیز کہیں رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ بھاری چیز رکھ دو تو ہلکی چیز ترازو سے اچھل جاتی ہے اور بکھر کر ادھر ادھر گر جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان 1000 لوگوں پر اتنا وزنی تھا, اتنا بھاری تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان, جیسے ہلکے ترازو کی وجہ سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر, ایسی 1000 لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے, میں ان پہ سب سے زیادہ بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو, اگر پوری دنیا کی اس کی امت کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دو گے اور اس کو الگ ترازو کے پلڑے پر رکھ کے تولو گے تو یہ شخص اپنی پوری امت پر بھاری ہوگا, ساری کائنات پہ سب سے بھاری ہوگا, اس شخص کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. نبی اکرم کے اس حدیث سے اور نبی اکرم کے اس فرمان سے آپ مسئلے نکالیں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں. جس طریقے سے نبی کا وزن اپنی امت میں سب سے زیادہ, ایسے ہی نبی کی عبادت کا وزن امت کی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ. جیسے ہماری اور آپ کی نمازیں اور روزے اور نبی اکرم کی نمازیں اور روزے اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو ساری امت کی عبادتیں ایک طرف اور محمد رسول اللہ کی عبادت ایک طرف اور اٹھایا جائے ترازو کو تو اللہ کے رسول کی عبادت کا پلڑا جھک جائے گا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مولوی جرجیس اور ان جیسے تمام مولویوں کے اقوال و افعال ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو, پیروں کے, ولیوں کے, اماموں کے, محدثوں کے, سب کے, پوری دنیا کے بزرگوں کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو اور محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو, ایک لفظ ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ تو اللہ کی قسم نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھاری ہوگا دنیا بھر کے تمام پیروں, ولیوں, محدثوں, بزرگوں کے اقوال و افعال سے. جس کی بات کا وزن اتنا زیادہ ہو تو وہی شخصیت قابل اتباع بھی ہے اور اس لیے اسی کی اتباع کی جائے گی. پھر اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ کہ ہم اس کی اتباع کریں. میرے بھائیوں, عرش والے نے بھی کہہ دیا اگر اللہ کی محبت کا حق چاہتے ہو کہ تم سے محبت اللہ کرے تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی. اور کہلوا دیا اور اعلان کروایا قل ان کنتم تحبون اللہ, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, کہہ دیجئے دنیا والوں سے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو, تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی تو پہلے میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ گے. میرے پیارے بھائیوں, سوچئے کہ آج ہم نے ختم نبوت پر کیسے کیسے ڈاکے ڈالے ہیں, آج ہم نے کس کو کس کرسی پر بٹھا دیا ہے اور کس کی نبی کی بات پر بلڈوزر چل جائے لیکن ہمارے مولوی کی بات سر سے نیچے نہ اترے, ہمارے بزرگ کی بات کا انسلٹ نہ ہو جائے. نہیں میرے بھائیوں, آج غور تو کرو. میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث الرسول جو دیا, آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بخاری شریف کے اندر آیا ہے.